حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے, ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر, اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے, ڈھیلا ڈھالا ہے, پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مار لینا, تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے, پہلا چہرہ سب سے بڑا, سب سے بڑا. قرآن کہتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں, دو جگہ یہ مضمون آیا ہے, ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی, تم نے دیکھا اس شخص کو, اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ, لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے, من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی, حرام ورام, ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا, نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے, نام عبد الرحمان رکھیے, ہے عبد النفس, نفس کے بندے, نفس کے غلام. اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے تو کبھی نہ کہنا کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا, ایسے ہو جاتا, میں بچ جاتا. ولیکن قل, کہو, قدر اللہ, اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. اس میں اگر مگر یوں کرتا تو ہو جاتا, اور ایسا کرتا تو ہو جاتا, فلاں یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وما شاء فعل, جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے. فإن لو تفتح عمل الشیطان, اس لیے کہ یہ کلمہ لو جو, کاش ایسا ہو جاتا, کاش میں یہ کر لیتا اس وقت, تو پھر یہ مصیبت ٹل جاتی. یہ شیطانی عمل کا آغاز ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے, ان کے ساتھیوں کی, اعزاء و اقارب کی, تاریخ انسانی میں یہ عزم, ہمت, شجاعت, مثابرت, صبر, استقلال, استقامت, اس کی بہت روشن مثال, بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے. تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی انسان, جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے, فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے, پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا. تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے. آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں. میرے نزدیک تمام صحابہ سے, تمام صلحاء امت سے, تمام اولیاء اللہ سے, تمام ائمہ دین سے, تمام محدثین سے, تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی. لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے. اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. تو اب عملی سوال یہ ہے کہ جہاں یہ دونوں حق ٹکرا جائیں, والدین جو ہے شرک کا حکم دے رہے ہیں, والدین دین کے خلاف حکم دے رہے ہو, تو کیا کریں؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں, حسن سلوک کی وصیت ہم نے کی ہے, بار بار کی ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں, تم سے جہاد کریں. اب دیکھیے جہاد کا لفظ یہاں مشرک والدین کے لیے آ رہا ہے. جہاد جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, دباؤ ڈالنا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ میرے ساتھ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ, اور شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کا کہنا نہ مانو. گویا کہ یہاں وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. اب والدین کے حقوق ہیں, لیکن اللہ کے حقوق کے بعد, اللہ کے حقوق سے پہلے نہیں. اللہ کا حق فائد ہے. لہذا اس معاملے میں اللہ کا دین ہے, اللہ کا حکم,
وہ مقدم رہے گا، والدین کا حکم دوسرے نمبر پر۔ ہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، ایک نوجوان، وہ یہ ضرور کرے کہ ڈانٹ کر نہ بات کرے، ڈپٹ کر بات نہ کرے، سینہ تان کر نہ کرے، اس طرح کرے جیسے کہ حضرت ابراہیم یا ابتے یا ابتے یا ابتے، وہ ابا جان، امی جان، آپ دیکھیے میرے لیے مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس معاملے کے اندر مجھ پر جو ہے دباؤ نہ ڈالیں، نرمی کے ساتھ ان میں جس طریقے سے بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کوئی حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، کوئی سرخ و سفید، اللہ کو ان سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ نے بنایا ہے، جس کو چاہا کالا بنا دیا، جس کو چاہا گورا بنا دیا۔ تو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کسی کو نقش و نگار بڑے اچھے دے دیے جو کہ بڑے دل آویز ہے، دیدہ زیب ہے، کسی کے بڑے بھونڈے قسم کے نقش و نگار ہیں، یہ چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو گیون ہے انسان کے لیے، اس میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں ہے، کوئی اکتساب نہیں ہے، کوئی اپنا فیصلہ نہیں، کوئی اپنا چوائس نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر، کسی کی شکل و صورت معمولی ہے اور اس کے اندر عیب ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، یا کوئی اور شے ہے اس لیے آپ اس کا مذاق اڑاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کو بہت پسند ہو، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا، تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس طرح کی ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی، یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلیں لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے۔ انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر خدارا۔ در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کل قذارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد میں تو نہیں جاتا،
تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہے وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے، ویسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. انہوں نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا. مسجد اقصیٰ جس دن گری طوفان ہوگا پورے عالم اسلام. پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ جیسے وہ پاکٹ یونینز ہوتی ہے، لیبر یونینز، پاکٹ یونینز، یہ ساری حکومتیں کیا ہیں؟ یہ امریکہ کی جیب کی جو ہے حکومتیں ہیں، ان کے پٹھو، ان کے اعلی کار. بہرحال یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں اب اس بات پر کہ اپنے اس ایجنڈا، وہ 5 پوائنٹ ایجنڈا، آرمیگیڈون، کریشن آف گریٹر اسرائیل، ڈیمولشن آف مسجد اقصیٰ، اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، اور اس کے بعد تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں رکھنا. اس کے بعد یہودی سمجھتے ہمارا مسیح آئے گا، وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوگی، جو ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور وہ وہاں سے حکومت. ابھی کچھ 6-7 سال پہلے امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی، دی 100. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہے. کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے، کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں. پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی. یہ 100 تو ہے عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً I owe an explanation، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں this is because he is the only person. یہ the only کو انڈرلائن کر لیجیے اپنے ذہن میں. واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، supremely successful in both the religious and the secular fields. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے. یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے. وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں. لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں. ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے. اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے. اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا.
اگر کسی شخص میں 4 علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر وہ منافق ہے. اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق ہے، جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا. 3 باتیں وہی ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے. گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں فوراً شروع ہو جائے. نہیں، آدمی میں تحمل ہونا چاہیے. ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں. پکارو اللہ کو. غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے. اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. آپ دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے. جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں. وہ عالم غیب کی شے ہے. کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں. اللہ سے کہیں، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو پر بنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے. وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے. وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے. لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی. یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا. کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا. ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گو کی گئی اور ہزاروں عصمتیں لوٹی اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئی پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر. اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام. لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے اوپری ہے کچھ نہ کچھ. اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر. آپ ہدایت کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا. نیکی کی طرف آئیں گے، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیوں کی مزید توفیق ملے گی. غلط راستے کی طرف جائیں گے، اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا. جاؤ دفعہ ہونے تو اس کو جدھر جاتا ہے. ایک برا کام کریں گے 10 برائیوں کا راستہ اور کھل جائے گا. ایک بے حیائی کریں گے 10 بے حیائیاں آسان ہو جائیں گی. نفاق کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ اسی کو آگے آپ کے لیے کھول دے گا. شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ. یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا. آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا. بارات تو آخر آئے گی ہی نا. کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا. کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ. اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں. مجھے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ سارا مرد آزما مرد آفری، مرد کو چیلنج کیا ہے، تم مرد ہو، پھر تم دو